السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ گڈ مارننگ۔ آج آپ کی آیت ہے اسلامیات کمپلسری ADA تحقیق احوال اور اطاعت نبوی کا حکم نئے صحابہ کرام کے ایمان کی گواہی، آیت نمبر 6 to 8۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ان جاءکم، جو اگر تمہارے پاس آئے، فاسقون کوئی فاسق، بنبأ کوئی خبر لے کر، فتبینوا، پس تم تحقیق کیا کرو، ان تصیبوا، تو تم ضرر پہنچاؤ، قومن کسی قوم کو، بجہالۃ، بے علمی میں، فتصبحوا، پس تم ہو جاؤ، علی اوپر، ما فعلتم، اپنے کیے کے، نادمین، پچھتانے والے۔ وَاعْلَمُوا، اور خوب جان لو، انا، بے شک، فیکم، تمہارے درمیان، رسول اللہ، اللہ کے رسول، لو یؤتیکم، وہ تمہاری بات مانے، فی کثیر، اکثر میں، من الامر، معاملات، لعنتہم، تم مشقت میں پڑ جاؤ، ولکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے، حبابا، محبوب بنایا، علیکم، تمہارے نزدیک، ایمان کو، وزینتاً، اور اسے سجا دیا، فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں، وکرہا، اور قابل نفرت بنایا، علیکم، تمہارے لیے، کفر کو، والفسوق، اور فسق کو، والعصیان، اور نافرمانی کو، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ہم، وہ، راشدون، ہدایت یافتہ۔ فضلاً، یہ فضل ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ونعمتاً، اور نعمتیں ہیں، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علیم، جاننے والا ہے، حکیم، بڑا حکمت والا۔ اب ان آیات میں، آیت نمبر 6 میں تحقیق احوال کا حکم ہے کہ اہل ایمان کو حکم دیا گیا کہ تم اتنے سادہ لو نہ بن جاؤ کہ جس کسی نے کوئی بات کہہ دی فوراً اس پر یقین کر لیا اور اس افواہ پر عمل پیرا ہو گئے، بلکہ فرمایا کہ ایسے سفلہ مزاج لوگوں کی افواہ کی خوب تحقیق کیا کرو۔ سفلہ مزاج کون سے لوگ ہیں؟ جو سفل پہنچاتے ہیں، جو فساد کرتے ہیں، جو فساد میں خوش رہتے ہیں، لڑائیوں جھگڑوں میں خوش رہتے ہیں، دوسرے کو برا بھلا کہہ کے خوش رہتے ہیں۔ ان لوگوں کی کوئی بھی بات ہو، وہ کوئی بھی بات بتائیں تو اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو، کیونکہ عین ممکن ہے کہ اس وجہ سے تم کسی بڑے نقصان میں پڑ جاؤ اور پھر تمہیں شرمندگی اٹھانا پڑے۔ کوئی ہمیں کہہ دے اور ہم لوگ اگلے کو کوئی بڑا نقصان پہنچا دیں، کسی کو بڑا نقصان پہنچا دیں اور پھر بعد میں ہمیں شرمندگی اٹھانا پڑے۔ اس طرح آیت نمبر 7 میں فرمایا کہ میرے حبیب مکرم تمہارے درمیان موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے تمہیں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی میرا رسول نور نبوت سے ہر معاملے کو اچھی طرح جانتا ہے اور اس کی پیروی اور اطاعت کیا کرو۔ ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے اپنے رسول مکرم کے صحابہ کے دلوں میں ایمان کو راسخ کر دیا اور کفر اور نافرمانی کو ان کے لیے ناپسندیدہ کر دیا۔ پھر رب کریم فرماتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، اور یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے، اور اس کی طرف سے یہ انعام ہے کہ جب تک وہ نہ چاہے ہم ہدایت کی طرف نہیں جا سکتے، جب تک وہ ہمارے اوپر انعام نہ کرے ہم لوگ خیر نہیں پا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک یہ میرا فضل ہے، یہ میرا انعام ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور بہت بڑا دانا ہے۔ سیکنڈ کوسچن آپ کا ہے مکارم اخلاق، حدیث ہے۔ اب آپ لوگوں کی بک پہ کیا حدیث ہے؟ میری بک پہ حدیث نمبر 11 ہے۔ ان ابی درداء، ان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، قالا، فرمایا، ما شیء، کوئی چیز نہیں، اثقالو، زیادہ وزنی، فی میزان المؤمنین، مومن کے پلڑے میں، یوم القیامت، بروز قیامت، من خلق حسن، اچھا اخلاق، وان اللہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لیبغض، ناپسند کرتا ہے، فاحشہ، فحش کو، بذیء، گالی بکنے والا۔ اب اس میں عمدہ اخلاق کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ عمدہ اخلاق کی فضیلت کیا ہے اور فحش گوئی کی مذمت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا، وَإِنَّا لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سورہ قلم میں ہے کہ محبوب بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ پھر نیکی اور عمدہ اخلاق
کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں البر حسن خلقی، کہ نیکی عمدہ اخلاق کا نام ہے۔ حسن خلق کی حقیقت کیا؟ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے تھے کہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور گناہ کے فوراً بعد نیکی کرو تاکہ وہ نیکی اسے مٹا دے، اور لوگوں کے ساتھ عمدہ اخلاق سے پیش آؤ۔ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ احسان کرو اور ان سے تکلیف کو روکو۔ ایک اور حدیث میں کہ یہی ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ اچھا اخلاق، کہ ہم ان کے ساتھ احسان کریں، ان کی طرف اگر کوئی تکلیف جا رہی ہے تو اس کو ہم روک دیں۔ حدیث میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو اپنے اموال کے ذریعے ہرگز پورے خوش نہیں رکھ سکتے، جو تمہارے لوگوں کو تم اپنے اعمال کے ذریعے خوش نہیں رکھ سکتے، البتہ ان کے ساتھ اپنے چہروں کو تو کشادہ رکھ سکتے ہو اور عمدہ اخلاق کے ساتھ پیش آ سکتے ہو۔ یعنی جو تمہارے اموال ہیں ان کے ساتھ لوگوں کو ہم خوش نہیں رکھ سکتے، جتنا بھی دے لیں، جس طرح بھی کر لیں، لوگ جو ہیں وہ ناخوش رہیں گے۔ تو ان کے لیے بہترین حل یہ ہے کہ آپ اپنے اخلاق کو اچھا رکھیں۔ اور حدیث کے دوسرے حصے میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، پسند نہیں کرتا فحش گوئی کو اور گالی بکنے کو۔ تو اس حدیث کے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ فحش گوئی کرنے والے اور گالی گلوچ بکنے والے کو سخت ناپسند فرماتا ہے، کیونکہ یہ دونوں باتیں ایسی قبیح صفات ہیں جو انسان کو بے حیا بنا دیتی ہیں، اور بے حیائی جہاں بھی ہوتی ہے اسے عیب دار بنا دیتی ہیں۔ حدیث میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں منزلت کے اعتبار سے بدترین شخص وہ ہوگا جس کو لوگ اس کی بد کلامی کی وجہ سے چھوڑ دیں اور اسے ملنا گوارا نہ کریں۔ یہ تھا آپ کا ایک آیت اور ایک حدیث کا لیسن، اس کو یاد کریے گا۔ انشاءاللہ جب فزیکلی کلاسز ہوں گی تو اس کو میں ریویژن میں کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور میرا حامی و ناصر دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔